السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ بی بی کا واقعہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے یہ گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا کیوں ساتھ پیس رہی ہے؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی فاطمہ فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اس طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تمہیں یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لی ہیں۔ بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکو۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھونے ہوئے کپڑے مل سکیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں ہی امام حسین اور امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کے روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جسے ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگی اور بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسین اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کا کانوں پر پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی روتے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ایسے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کی ہو، آپ مجھے خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، کہ نافرمانی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا تو مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت علی رو کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا، تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، میں تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے فوت ہو جاؤں گی
آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرا جتنا پیار دیجیے گا، ان کو ماں کو محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گی تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک اپنے شوہر کو اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بہت رو رہی ہیں، امام حسن بھی روئے، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا، اور اس بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کے مجھے کہا ہے فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پہ کہ افطاری میرے ساتھ آ کے کرنا۔ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ یہ بات کہہ کر بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابوذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے کندھا دو، اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، ابو غفار رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر دیکھتے ہیں جس قبر میں فاطمہ کو رکھا ہونا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ ہی روتے ہیں، ان کی کپڑے بھیگ جاتے ہیں، ان کے کپڑے۔ حضرت علی کبھی بھی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو، یہ دیکھتے ہوئے ابو غفار اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، جی علی کی بیوی کا جنازہ ہے جن کو امام حسن اور امام حسن کہتے ہیں، یہ ان کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر بتاتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کی نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتیں سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں، یہ آواز ہم جیسے لوگوں کے لیے تو جو گنہگار تھے۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفن حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے، وہ اپنے پیارے نبی کا گھرانہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تبارک ملک المومنین نے حکم فرمایا تو ملک المومنین گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس پر گزر راضی نہ ہوا کہ وہ سید السلام کی روح قبض کر سکیں۔ یہ احترام پر وہ جس کا حق ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کرے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔